بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنا یعنی حفظ قرآن کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مگر موجودہ دور میں حفظ قرآن کرنے والے طالب علم کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، کون سے مسائل پیش آتے ہیں، کون سی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو حفظ قرآن کے چند پارے حفظ کرتے ہیں اور پھر مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا بہت سے ایسے طلباء بھی ہیں کہ جو حفظ قرآن کرنے کا جو ایک اوسط دورانیہ ہے تقریباً 2 سے 2.5 سال، وہ اس سے بہت زیادہ کراس کر جاتے ہیں، اور 3 سے 4 سال تک وہ مدرسے میں ہوتے ہیں مگر انہیں مکمل قرآن مجید یاد نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حفظ قرآن تو مکمل کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں منزلیں یاد نہیں رہتی، یعنی بعد میں حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد وہ سبق کو بھول جاتے ہیں اور قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کچھ موضوعات پر بات کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اور اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو حافظ قرآن ہے یا حفظ قرآن کر رہا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی شخص حفظ قرآن کرتا ہے تو وہ شخص ویڈیو کو ضرور سنیں۔ میرے ساتھ موجود ہے قاری معیز صاحب جو کہ اس موضوع پر بات کریں گے کہ حفظ قرآن کرنے والے بچوں کے ساتھ کون کون سے مسائل درپیش آتے ہیں۔ تو قاری صاحب میں جاننا چاہوں گا، ذرا بتائیے گا، اس بات پر روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آپ روزمرہ میں حفظ قرآن کے بچوں کی کلاسز لیتے ہیں اور مختلف مدارس میں بحیثیت ممتحن بھی تشریف لے جاتے ہیں، تو کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے حفظ قرآن والے بچوں کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں اکمل بھائی، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ حفظ کرنے والے بچوں کے ساتھ کیا مسائل پیش آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفظ کرنے والے بچوں کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں وہ بظاہر دکھنے میں مسائل ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بچوں کے اوپر آزمائش ہوتی ہے کہ جب وہ ان آزمائش سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ایسے ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ اس کا اندازہ کوئی عام شخص نہیں لگا سکتا، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے اوپر، بندوں کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو میرے مشاہدے میں آئیں، اپنا لائف کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کا انوائرمنٹ، جو ماحول ہوتا ہے، اب یہاں ماحول سے مراد میں ان کی سوسائٹی، ان کی گلی، ان کا محلہ نہیں، بلکہ ان کے گھر کے ماحول کی بات کروں گا کہ ہمارے حفظ کرنے والے بچوں کو کیا انوائرمنٹ گھروں میں دیا جا رہا ہے، کیا ان کی ذہنی نشو و نما کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز بڑی رائج ہو گئی ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ قرآن کریم گھر جا کے کھولتا نہیں ہے، رکھتا ہے، صبح مدرسے آنے کے لیے دوبارہ اٹھاتا ہے، وہ گھر میں نہیں پڑھتا بالکل بھی، ٹھیک ہے، سچ نہیں بولتا، کہنا نہیں مانتا، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں پیرنٹس آ کے۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضرت، کریں گے اس کے اوپر کام، لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اذان کی، تو کیا آپ اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ ایک بڑا جب یہ تمام تر معاملات کرے گا جبھی تو بچہ سیکھے گا اس سے۔ کیا ہمارے ہاں، آپ کے ہاں گھر کے اندر یہ ماحول رائج ہے کہ تمام فیملی ممبرز بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں؟ کوئی ایک پیج، کوئی آدھا صفحہ تو پڑھے روزانہ کی بنیاد پہ، تاکہ بچہ بھی سمجھے کہ ہاں یار کچھ پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، 8 سال 10 سال کا بچہ ہے، ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کا حفظ کے اندر، تو وہ ابھی سینسیئر نہیں ہوا، وہ ہمارے بڑوں کو دیکھ کر ہی سیکھے گا نا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم بچے کو سچ بولنا گھر سے ہی نہیں سکھائیں گے تو بچہ ہمارا کیا باہر جا کے سچ بولے گا؟ یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں جو بچے کی نشو و نما اگر نہیں ہوگی تو بچہ آگے چل کے کس طریقے سے بیہیویئر کرے گا اپنا، وہ گڈ ہیبٹس کہاں سے سیکھے گا؟ اگر ہمارے ہاں شام کے وقت میں یا رات کے وقت میں ایک پوری فیملی بیٹھ کے ٹی وی سیریلز دیکھے گی، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹی وی سیریلز کے اندر کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، تو جب وہ حفظ کرنے والا طلباء کرام رات کے وقت میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ ٹی وی سیریلز دیکھیں گے تو صبح آ کے وہ سبق سنائیں گے یا ٹی وی کی اسکرپٹ سنائیں گے ہمیں؟ تو یہ ذہنی طور پر بچے کو تیار کرنا گھر والوں کی ہماری ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ تو گھر کا انوائرمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم گھر کے دسترخوان پہ، ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں سے سوال کریں کہ بتائیے آپ نے آج سبق سنایا، اس میں غلطیاں کتنی آئی ہیں آپ کی، آپ نے سبکی کے کتنے پارے سنائے، آپ نے منزل کی کتنی، تاکہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپڈ ہو، بچے کی پڑھنے میں جو ہے وہ پرفارمنس اچھی ہو، تاکہ اس کو پڑھنے میں اور اس کا دھیان لگے۔ تو گھر کا انوائرمنٹ، ماحول ایک اہم کردار ادا کرتا ہے بچے کے حفظ کرنے کے لیے۔ دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے، یہ آپ نے بھی آزمایا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کئی بڑے ادارے، کئی بڑے
لوگ، میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن یہ دیکھنے میں آئی یہ چیز کہ وہ اسکولنگ سسٹم اور حفظ قرآن ایک ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، دونوں چیزیں وہ ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کو منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے لے کے چلیں آپ، لیکن اس کا رزلٹ تو دیں، کچھ اس کا رزلٹ تو آئے کوئی۔ آپ یقین کیجئے ہمارے پاس، یقین کیجئے آپ 3 4 سال بچے ضائع کر کے آ رہے ہیں صحیح، اسی نظام کے تحت کہ وہاں پر اسکول اور حفظ دونوں ساتھ تھا۔ بھائی میں کہتا ہوں آپ رزلٹ تو دیں۔ اب وہاں حال یہ ہے اکمل بھائی، مجھے بتاتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بچہ 15 پارہ یا 20 پارے کا حافظ ہے، وہ آدھا پارہ ڈھنگ سے نہیں سنا پا رہا۔ کیوں نہیں سنا پا رہا؟ وہ 2 کشتیوں کا سوار ہو گیا ہے، وہ اس کو نہیں پتہ کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ بیچارہ حفظ قرآن بھی یاد کر رہا ہے، وہ اکیڈمک کا بھی یاد کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جب میں اکیڈمک پڑھوں گا تو مجھے ٹیوشن سینٹر بھی چاہیے، تمام تر اس کے پیپر بھی دینے، مجھے حفظ قرآن کی منزل کو بھی سنانا ہے۔ اب وہ اس کا مائنڈ بالکل ڈائیورٹ ہو گیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ بالکل بوکلایا ہوا چلتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں۔ تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچے کو حفظ قرآن کرنے کے لیے چن لیا ہے تو آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس شکر پر اس بچے کو ایک ہی چیز پہلے کام کروائیے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس کے بعد دوسری چیزیں کروائیے۔ میں اس کا منع نہیں کر رہا، الحمدللہ میں اور آپ بھی ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی سے تعلق ہے ہم لوگوں کا، تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے کہ بیٹا آپ نے حفظ کر لیا، آپ آگے وہ مشورے لیتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے بھی بڑھیں، دین و دنیا میں دونوں جگہ پر وہ مہارتیں حاصل کریں، کامیابی حاصل کریں۔ تو ہمارا تو مشن یہی ہے، لیکن بس ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اچھی اسٹریٹ لائن کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا بچہ آگے چل کے ایک کامیاب انسان بنے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو بالکل بس ذہن کر دیں اس نظام کے تحت کہ اسکولنگ سسٹم اور حفظ کا نظام ساتھ لے کے چلیں۔ تو برائے کرم پہلے حفظ مکمل کروائیے تاکہ بچے کو منزل یاد ہو، تمام تر معاملات اس کے صحیح ہوں، اس کے بعد اس کو کسی دوسری ایکٹیویٹی کے اندر ملوث کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قاری معیز ہاشمی صاحب نے طلباء کے مسائل پر گفتگو ہوئی، جن میں بنیادی طور پر فیملی انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی جو تجوید قرآن کے مسائل ہیں، ناظرہ قرآن کریم کے مسائل ہیں، وہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی وہ جو کمبائنڈ سسٹم ہے جس میں حفظ قرآن اور اسکولنگ سسٹم ساتھ چلایا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی بچوں کے حفظ قرآن میں حائل ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ قاری اویس صاحب بھی موجود ہیں، یہ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قاری صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ وہ مسائل اور وہ ذمہ داریاں کہ جو والدین کی ہیں یا جو اساتذہ کی، کیونکہ آپ بھی پڑھا رہے ہیں ایک عرصے سے اور بہت سارے والدین سے آپ کا تعلق رہتا ہے، بہت سارے بچے الحمدللہ آپ کے ہاتھ سے پڑھ کر آج وہ مختلف مقامات پر کہیں دینی و کہیں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو والدین کی کون سی ذمہ داریاں ہونی چاہیے کہ جن کو نبھاتے ہوئے والدین اپنے بچے کو بآسانی حفظ قرآن کروا سکتے ہیں، اور اساتذہ کی یعنی جو استاد پڑھا رہا ہے اس کی کون کون سی ذمہ داریاں ہونی چاہیے، ذرا اس پر گفتگو فرمائیے گا۔ بچے کو والدین کم عمری میں مدرسے لگا دیتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، اور بچہ 2.5 سال 3 سال مطلب 4 سال کے اندر کے عرصے میں وہ حفظ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ اچھا جب بچے کا حفظ ہوتا ہے نا، والدین دل پہ پتھر رکھ کے اس کو 4 سال مدرسے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ حفظ کر دیں۔ اب حفظ کرنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا، والدین کو یاد آتا ہے اسکول۔ یہاں آپ نے 4 سال بچے کو حفظ میں لگایا ہے نا، پورا قرآن مجید یاد کرنے کے لیے، تو اس کو مزید 1 سال اور دینا چاہیے کہ وہ اس کو اچھی طرح گردان کر لے، خود کو اس قابل کر لے کہ رمضان کریم میں وہ تراویح کے مصلی سنا سکے، شبینے پڑھ سکے، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ بچہ کہیں جائے اس سے کہا جائے کہ یاسین پڑھو اور وہ منہ چھپاتا گھومے، تو اس نے تو قرآن یاد ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عموماً جو میں مدرسے میں پڑھاتے ہوئے اس چیز کو سب سے زیادہ فیس کرتا ہوں نا، وہ یہ ہوتی ہے بچے کا ختم ہوا حفظ قرآن پاک اس نے مکمل کر لیا، اب اس کے پیرنٹس ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو ان کا جو پہلا سوال ہوتا ہے نا، قاری صاحب اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہمیں اس کو اسکول لگانا ہے۔ اب ان کا والدین کا مطلب کانسیپٹ اور مائنڈ شروع سے یہی بنا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے گا نہیں تو کمائے گا کیسے؟ صحیح ہے، جبکہ ہم ان کے سامنے یہ زندہ مثال ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ مجھے اس پڑھاتے ہوئے ہو گیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، کرم ہے اللہ پاک کا کہ اس معاملات میں پڑھاتے ہوئے کبھی بھی میرے حالات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں، معاشی طور پہ بھی کبھی کوئی کمی نہیں آئی، بڑا سکون ہے، اللہ کا بڑا کرم احسان ہے۔ سب سے بڑا جو شکر ہے وہ یہ حالات جیسے بھی ہوں رب کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی بڑی برکت ہے۔ اب جو پیرنٹس جو بیچارے 4 سال بچے کو حفظ میں لگاتے ہیں نا، وہ بچہ بیچارہ صبح دوپہر شام پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے۔ اب وہ پتہ جب نئے ماحول میں اسکول میں جاتا ہے نا، اب ایک تو پہلے سے اس کو لکھنا نہیں آتا، اب جب وہ اسکول جاتا ہے تو عادت اس کے لیے ٹیوشن بھی ضروری ہے، تو صبح کا جو بچے کا پڑھنے کا ٹائم تھا وہ اسکول میں چلا گیا،
اب وہ دوپہر میں 2-2:30 بجے آ رہا ہے اسکول سے، پھر وہ تھک کے بیچارہ مدرسے میں دوپہر کی کلاس کیسے اٹینڈ کرے گا؟ جو کام اس نے 4 سال میں 3 سے 4 ٹائم میں بیٹھ کر کرا ہے وہ ایک ٹائم میں کیسے کور اپ کرے گا اس کو؟ پھر آ جاتی ہے ٹیوشن کی کلاسز، پھر ٹیوشن کے آتے تو پھر آتے ہیں ٹیسٹ۔ اب وہ بیچارے نے جو 4 سال لگائے ہوتے ہیں نا اکمل بھائی، بھولنا نہیں چاہیے معاذ اللہ وہ بچہ 6 مہینے میں پورا قرآن پاک برابر کر دیتا ہے، مطلب وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل کورا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ والدین جہاں اتنا عرصہ برداشت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مزید 1 سال اور دیں، اور استاد کو بھی چاہیے کہ بچے کی جو ہے نا وہ صرف اس کو حفظ نہ کرائے بلکہ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے اس کے بارے میں بتائے، اس کی تربیت کرے کہ بیٹا اس کو یاد رکھنا لازم ہے کہ اس کی ایک آیت بھی اگر بندہ یاد کر کے بھول جائے تو بروز محشر وہ قبر سے اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ اس کی آنکھیں باہر کو لٹکی ہوں گی۔ پھر یہ تو پورے قرآن کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اگر میں قرآن پاک کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر یہ امت محمدیہ پہ آپ کرم دیکھیں کہ وہ پورا قرآن حرف بہ حرف زبر زیر کے ساتھ پورا یاد کر سکتی ہے۔ ہم پہاڑ سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں چنا اور اس نے ہمیں اتنا قابل بنایا کہ اللہ کے کرم سے احسان ہے اس مالک کا کہ ہمیں قرآن پاک حرف بہ حرف یاد ہے، اور ہر سال ہمیں رمضان میں سنانے کی سعادت بھی ملتی ہے۔ بچپن سے ہی سناتے آ رہے ہیں، جب حفظ نہیں ہوا تھا تو شبینے پڑھتے تھے۔ ہمارے جو معاشرے میں جو سب سے زیادہ کمی ہو رہی ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں یہاں بچہ حفظ کرتا ہے، حفظ کر کے وہ مدرسے کے ماحول سے بالکل ہی الگ ہو جاتا ہے۔ ایک تو کچھ غلطیاں اساتذہ کی یہ ہوتی ہیں کہ وہ بچے کی دینی اعتبار سے تربیت نہیں کر رہے ہوتے۔ مقصد قرآن کریم کی اہمیت، نمازوں کی اہمیت کہ یار آپ حافظ ہو، آپ کو داڑھی رکھنا لازمی ہے، کیونکہ داڑھی ہوگی تو آپ مصلی پہ جا کے کھڑے ہوگے نا۔ اب ہمارے جو حفاظ ہوتے ہیں نا وہ باہر کے ماحول، اپنا رشتہ دار کزن کو دیکھ کے نا کہ بھائی ہمارا وہ کزن میرا ایسے کٹنگیں رکھتا ہے، ایسے خط بنواتا ہے، معاذ اللہ داڑھی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو ہمارا بچہ بھی جو ہے نا وہ اس میں چل رہا ہوتا ہے ٹیون میں اپنے کزنوں کو دیکھ کے۔ مقصد اس کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں داڑھی رکھوں گا تو میں اچھا لگوں گا۔ اس کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی ہوتی ہے میرا کزن تو یہ ایسے حال بنوا کے اچھا لگتا ہے تو میں بھی ایسے ہی حال بنواؤں گا۔ اب پھر وہ داڑھی کے ساتھ کٹنگ، نئے عجیب و غریب طریقے کے خط بنوا، وہ پھر بچہ مصلی کیسے سنائے گا؟ تھوڑا سا ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو، بچے کو سیٹ کرنا ہوگا اس اعتبار سے کہ بھائی آپ نے مصلی سنانا ہے، آپ لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ لوگوں کی امامت جب ہی کریں گے نا جب آپ امامت کے اہل ہوں گے۔ جب آپ کی داڑھی نہیں ہوگی آپ کیسے امامت پہ کھڑے ہوں گے جا کر؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ اب آج سے اگر آپ چند سال پہلے چلے جائیں، 8-9 سال پہلے چلے جائیں، جب آپ کا ٹائم تھا یا ہمارا ٹائم تھا، ہمارے پاس حفظ کے بعد اگر کچھ کھیلنے کے لیے ہوتا تھا نا تو وہ صرف 2 سے 3 چیزیں ہوتی تھیں، ایک سائیکلنگ، دوسرا کرکٹ۔ لیکن آج کا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا۔ وہ حفظ بھی پتہ ہے کس ٹارگیٹ سے کر رہا ہوتا ہے کہ حفظ کر رہے ہو نا پاپا تو مجھے موبائل لا کے دیے۔ اس وقت جو بچہ مائنڈ جس کا جو ڈسٹرب ہوا ہوا نا، مطلب اس کو حفظ کرنے میں جو دشواریاں جو پیدا آ رہی ہیں، مسائل سامنے آ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ موبائل کی وجہ سے رہے۔ موبائل میں وہ ویڈیوز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، موبائل میں وہ آن لائن گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ مقصد باہر کے گیم تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ کرکٹ ہے، سائیکل ہے، اپنی فٹنس کے حوالے سے نہیں، وہ صرف موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ان کا ایم بھی یہی ہے کہ میں حفظ کرنے کے بعد اگر مجھے کچھ چاہیے نا تو وہ موبائل چاہیے۔ اب وہ جب موبائل میں پڑھتے تو موبائل میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ موبائل کا استعمال کیسا ہے اور آج کل کا ماحول کیسا ہے، بہت منفی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں اس کو نقصان دے رہی ہیں، نظر انداز کرتے ہیں بچے کو، پیرنٹس دیکھتے نہیں ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں، بچہ لگا ہوا ہے۔ اب وہ حفاظ کرام ہیں، حافظ ہیں، ان کا دھیان جو ہے نا وہ شاعریوں کی طرف، گانوں کی طرف، ویڈیوز کی طرف، اس طرف زیادہ ہے۔ وہ بچہ کیسے قرآن کی اہمیت کو سمجھے گا؟ اور اب آخر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر کہ کس طریقے سے، اتنے سارے مسائل ہم نے ذکر کیے، تو کس طریقے سے کوئی طالب علم، کوئی بچہ آسان انداز میں، آسان طریقے سے قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جنہیں فالو کرتے ہوئے آسان انداز میں حفظ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب اویس رضوی صاحب، جو کہ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں قاری صاحب کہ جسے فالو کرتے ہوئے کوئی بچہ یا اس کے والدین ان چیزوں کو فالو کریں تو ان کا بچہ بآسانی حافظ قرآن بن سکے۔ میں چاہوں گا کہ اس بات پر روشنی ڈالیں تاکہ والدین کو بھی اور طلباء کو بھی اس سلسلے میں رہنمائی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بچوں کو، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حفظ آسانی سے کس طریقے سے کیا جائے،
اس کے لیے سب سے پہلے تو بہترین حل یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی ترغیب دلائی جائے اس طرف، اور اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انہیں سنایا جائے، کہ جس میں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جب آپ یہ حدیث بچوں کو سنائیں گے تو اس سے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے متعلق یہ فرمایا کہ بہترین شخص ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسری ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تم پڑھو اور اپنی ترقی کے منازل طے کرتے جاؤ۔ کس طرح پڑھو؟ اس طرح ترتیل سے پڑھو کہ جیسے کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور جہاں تم اپنی آخری آیت تلاوت کرو گے وہ تمہاری منزل ہوگی۔ بہت خوبصورت۔ تو یہ اس طریقے سے، تو اس بات کو سن کر تو بچے کے اندر سب سے پہلے رغبت پیدا ہوگی، اور اس کو خوبصورت انداز میں وہ اس بات پر سوچے گا کہ یار سرکار کا جب یہ فرمان ہے تو ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات کی ہے تو ہمیں اس طرف راغب ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ حفظ آسانی سے کس طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے، سب سے پہلا جو یہ کہ بچے کا ناظرہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً اب دیکھنے میں ہمیں یہ چیز آتی ہے کہ بچے کو 1 یا 2 پارے ناظری کروا کر حفظ کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ بچہ حفظ تو کر لیتا ہے لیکن اس کو آگے چل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے 1-2 سبق کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 پارے وہ حفظ کر لے گا، لیکن جب سبق میں چلے گا تو اس کا پچھلا کچا ہونے لگتا ہے، تو سبق اس کو یاد کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین حل اس کا یہی ہے کہ بچے کو ایک دفعہ پراپر قواعد اور تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھایا جائے، پھر حفظ کی طرف راغب کیا جائے، تو اس کے لیے بچے کو بہت آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جیسا کہ کہا والدین کی، تو والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی گھر میں ماحول اس طریقے سے بنائیں، کیونکہ عموماً اب معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والدین بالکل توجہ نہیں دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا صبح سے شام تک کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اب وہ بولتے ہیں کہ صبح سے شام تک کے مدرسے جا رہا ہے، وہ وہیں سیکھے گا جو سیکھے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تربیت تو اس کی مدرسے میں ہو رہی ہے، تھوڑا سا والدین بھی اگر اس طرف توجہ دیں گے، ماحول دیں گے، تو بچے کے لیے اور آسانی ہوگی۔ وہ خود سوچے گا کہ یار ہمارے اساتذہ ہم پہ محنت کر رہے ہیں، تو گھر میں ہمارے والدین بھی ہم پہ محنت کر رہے ہیں۔ حفظ آسانی سے کس طریقے سے کیا جائے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے، اساتذہوں سے سیکھا، اس کے لیے یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد کا ایک وقت مختص کر لیا جائے، بچے کو سبق ہو، اس کی سبقی ہو یا منزل ہو، اسے یاد کرنے کے لیے۔ بہترین وقت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فجر کا، کیونکہ بندہ جب اٹھتا ہے نماز فجر کے ادا کے بعد بالکل فریش ہوتا ہے، اس کو اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا، تو اس لیے روزانہ کا 1 گھنٹہ وہ مختص کر لے، 1 گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو، وہ اس کو مختص کر لے، اور اس میں اپنا وہ کام جو اسے کرنا ہو، چاہے وہ حفظ کے حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہو، اسے وہ مختص کر لینا اور اسی پر فوکس کر کے یاد کرے نا، تو وہ بہت جلد از جلد اسے انشاءاللہ یاد بھی ہوگا اور وہ ذہن نشین بھی اس کی ہو جائے گا۔ صحیح کہا، بہت اچھی آپ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو حفظ کرنے میں آسانی کس طریقے سے پیدا ہو، اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ بچہ اپنی استعداد کے مطابق سبق یاد کرے، جتنا وہ یاد کر سکتا ہے۔ 2 لائن یاد کر سکتا ہے 2 لائن یاد کرے، 4 لائنیں یاد کر سکتا ہے 4 لائنیں یاد کرے۔ یہ نہیں کہ جلد بازی میں، سبقت اچھی چیز ہے کسی سے آگے لے کر جانا، لیکن وہ سبقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا حل بنے، آپ کا پچھلا جو ہے وہ مضبوط رہے۔ آپ 2 لائنیں سناتے ہیں لیکن 2 لائنیں ایسی سنائیں کہ وہ بالکل بہترین ممتاز درجے کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے سامنے والے کو دیکھ کر 4 لائنیں سنائیں، لیکن وہ جو اس نے 4 لائنیں سنائی ہیں تو وہ تو اس کی ممتاز ہے، لیکن آپ نے 8 سنائی، وہ مناسب ہے، تو وہ بات نہیں رہتی۔ تو اس طریقے سے سبق پر بہت دھیان دینا چاہیے۔ جب جس طریقے سے سبق آپ کا ہوتا جائے گا تو کم و بیش آپ کی 20 اسباق پر آپ کی سب کی مشتمل ہونی چاہیے۔ اس سے یہ کہ آپ کا سبق بھی چلتا رہے گا بہترین انداز میں، اور اس سبق کو سب کی پارے میں بھی شامل کریں روزانہ ڈیلی بیسس پہ، تو اس سے یہ کہ جو آپ کی سبق میں غلطی ہوئی تھی وہ آپ سب کی میں سنائیں گے اور نشان لگائیں گے غلطی پہ۔ خاص طور پر حفاظ کو، طلباء کرام کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، جب وہ سبق سنائیں یا سب کی یا منزل، اگر ان کے اغلاط یعنی غلطیاں ہو رہی ہوں نا تو وہ اس کو نشان لگا لیں۔ اس سے یہ کہ جب وہ آپ دوبارہ ریوائز کریں گے نا تو وہ غلطیاں دوبارہ نہیں ہوں گی۔ تو 20 اسباق پر سب کی کم و بیش ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو مشتمل کریں، تو اور اس میں سبق بھی شامل کریں، تو یہ 21 سبق بن گئے۔ تو آپ یہ ڈیلی بیسس پر روزانہ آپ اس کو سنائیں۔ اب یہ سب کی سنانے کے بعد کم از کم آپ بچے کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنا 1 یا 2 پارہ نا منزل کا رکھے، اپنا منزل کا وہ رکھے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 1 یا 2 پارے سے منزل کم کرتا ہے نا تو پھر ہر پارے کی باری جو ہوتی ہے نا وہ تاخیر میں آئے گی۔
لیٹ آنے کی وجہ سے پھر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی منزلیں کچی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ اپنی ہر چیزوں کو نا وہ ترتیب وائز سے لے کر چلے گا تو انشاءاللہ حفظ کرنے میں اسے آسانی بھی ہوگی اور اس کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے بچوں کے کون سے مسائل ہیں، والدین کی اور استادوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور آخر میں کوئی بچہ حفظ قرآن کس طرح آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت سارے مفید پوائنٹس اور مفید مشورے قاری صاحب نے بیان کیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یقینی طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے کہ جو حفظ قرآن کر چکے ہیں یا حفظ قرآن کر رہے ہیں، یا جن کے بچے یا ان کے گھر میں کوئی بھی شخص حفظ قرآن کر رہا ہے، تو اس شخص تک اس ویڈیو کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔